أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑوانے میں کام نہیں آئیں گے، یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے۔ جیسا کہ آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو اس سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 10 اور 11۔ آپ کے سامنے ان آیات کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آج کے ہمارے درس قرآن کا آغاز ہم اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب آمين ثم آمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم من بالعلم والعلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا، لن تغنیا، ہرگز انہیں نہیں بچا سکیں گے۔ جن لوگوں نے ایک دفعہ کفر کا رستہ اختیار کر لیا، اب وہ کہاں جائیں گے؟ وہ بہت سارا مال و دولت سمیٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارا مال و دولت ہمیں بچا لے گا یا ہماری کثرت اولاد اور طاقتور بیٹے ہمیں بچا لیں گے۔ ایسا نہیں ممکن، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہر انسان نے جو کمایا، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو اس نے کمائی کی وہ اسی کے لیے ہے، جو اس نے عمل کیے وہی عمل اس کے ساتھ جانے ہیں۔ اور اسی بات کو، اسی مضمون کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا، اب ان کو کوئی چیز نہیں بچا سکے گی۔ کس سے نہیں بچا سکے گی؟ اللہ کے سخت عذاب سے۔ نہ ان کے مال ان کو بچا سکیں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی، ہرگز ان کو نہیں بچا سکیں گے، ہرگز ان کے کام نہیں آئیں گے، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولادیں۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب انسان محتاج ہو جاتا ہے، کوئی سیویئر بیماری اس کو لگ جاتی ہے تو ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں، اس وقت وہ چاہے بھی تو کچھ بھی اس کے کام کا نہیں رہتا۔ جتنا مرضی شاندار اس کا گھر ہے، جتنا مرضی مال و اسباب ساری زندگی اس نے ہر جائز ناجائز طریقے سے جمع کیا ہوا ہوتا ہے، وہ تمام مال و دولت، وہ تمام زیب و آرائش کے زیورات جو ہم نے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، کچھ بھی کام نہیں آتا۔ جب آپ محتاج ہو جاتے ہیں، جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں کہ اب آپ کی بیماری لا علاج ہے، تو کون کام آتا ہے بتائیں؟ پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی اولاد بھی آپ سے تنگ
بڑھنے لگتی ہے، آپ گھر پر بھی ایک بوجھ بن کے رہ جاتے ہو۔ تو ایسے ہی تو نہیں اولڈ ہوم بنے نا، اولڈ ہوم جو ہمیں اپنے ارد گرد بنے ہوئے نظر آتے ہیں ایسے ہی تو نہیں بنے نا، اسی ضرورت کے تحت بنے ہیں۔ کیا اولڈ ہوم میں جو لوگ جاتے ہیں وہ اولاد والے نہیں ہوتے؟ وہ اولاد جس کے لیے ہم جب مال جمع کرتے ہیں تو ہم یہ بھی نہیں سوچتے حلال ہے حرام ہے، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی، کچھ ہم برا تو نہیں کر رہے، ہر جائز ناجائز طریقے سے ہم اکٹھا کرتے جاتے ہیں کہ میرے بچوں کے کام آئے گا، میرے بچوں کے کام آئے گا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بچے بھی بے وفائی کر جاتے ہیں، اپنی اپنی زندگیوں کی ذمہ داریوں میں وہ لوگ اتنے مگن اور مست ہو جاتے ہیں کہ پھر بوڑھے اپاہج والدین بھی انہیں بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ تو یہ تو اسی دنیا کی باتیں ہے نا، ابھی تو حشر برپا ہی نہیں ہوا، تو حشر میں تو ایک ایک ذرے کے برابر جو نیکی ہے وہ تلنی ہے، تو وہاں تو نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے۔ ابھی تو یہ دنیا ہے جہاں پر ابھی اتنی سخت امتحان نہیں ہے، پھر بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں مہلت دیے ہوئے ہے، اور اس مہلت کے اوقات میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں نظر آتا ہے، ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں ہزاروں مثالیں ایسی نظر آ جائیں گی کہ جنہوں نے اپنے مال 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 اکٹھا کرتے اور اسی کے اوپر پہرا دیتے زندگی گزاری، اور جب ان کا آخری وقت آیا تو پھر نہ مال کام آیا نہ اولاد کام آئی۔ بہت ساری مثالیں ہمیں اپنے ارد گرد مل جاتی ہیں، تو اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا اللہ کے آگے، کیونکہ صرف اس وقت کون کام آتا ہے؟ اللہ کی رحمت کام آتی ہے۔ ہر بے بسی، ہر محتاجی، جب دنیا کی تمام سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ ریفیوز کر دیتی ہے کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، ایسے میں صرف اللہ ہی ہے جو آپ کو بچا سکتا ہے، اس محتاجی اور بے بسی سے اللہ ہی کی ذات نکالنے والی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے ہر کس کام نہیں آئیں گے، نہ ان کی اولادیں اور نہ ہی ان کے مال۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ کن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے؟ کہ جنہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی دنیا کا مال و اسباب اکٹھا کرنے میں گزار دی اور اپنی آخرت کو فراموش کر بیٹھے، ان کے لیے پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو ناجائز طریقے سے تم نے اکٹھا کیا تھا، اب یہ ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال تمہارے کام نہیں آنا، اب اپنے اعمال کی سزا بھگتنی پڑنی ہے، اور یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے۔ کدأب آل فرعون، اب فرعون کی مثال بیان کی جا رہی ہے، اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ فرعون کو دیکھو کتنی بڑی بادشاہی تھی اس کے پاس، اور اس نے کیا کیا؟ کذبوا بآیاتنا، اس نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو پکڑ لیا اللہ نے اس کو اس کے گناہوں کے سبب۔ فرعون کیوں پکڑا گیا؟ اپنی نافرمانی اور سرکشی کے سبب اللہ نے اس کو پکڑ لیا۔ جب اللہ کی آیتیں کسی تک پہنچ جائیں، میرے اور آپ تک قرآن کا حکم جب پہنچ گیا تو اب ہم پہ لازم ہو گیا، ہم پہ فرض ہو گیا کہ ہم نے اللہ کے احکامات کے آگے اپنا سر جھکا دینا ہے، کہ سمعنا و اطعنا، سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے۔ اور جب ہم نے یہ بات کہہ دی کہ ہم نے اللہ کی بات کو سن لیا اور ہم نے اللہ کی فرما برداری کی، تو پھر اللہ نے ہمیں آگے دعائیں مانگنی بھی سکھا دی کہ دیکھو صرف اپنی ذات پہ اور اپنی قوت پہ بھروسہ مت کرنا، میرے سے دعا بھی مانگتے رہنا، اور پھر جو بھول چوک ہو جائے گی وہ اللہ درگزر کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا عذاب کن لوگوں پر ہے؟ جو گناہ کرتے ہیں اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، جو گناہ کر کے تائب ہو جاتے ہیں، جو گناہ کر کے کہہ اٹھتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ ہم نے جو اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تم نے ہمیں نہ بخشا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم گھاٹا پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ جو یہ پکار اٹھتے ہیں، یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنے گناہ کا اقرار کر کے فوراً رب کے ساتھ رجوع کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ ان کو بخش دیتا ہے، اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ نہ صرف معاف کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں تو محبت کرتا ہوں جو مجھ سے
توبہ مانگتے ہیں، میں ان کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، میں ان کی برائیاں مٹا دیتا ہوں۔ اور پکڑ اور سخت عذاب کی وعید کس کے لیے ہے؟ جو نافرمانی سرکشی کرے اور پھر اس پر ڈٹ جائے، اور پھر اس کے اوپر جو اللہ نے مثال بیان کی ہے، کس کی مثال ہمیں دے کے سمجھایا گیا؟ فرعون کی۔ کتنی بڑی بادشاہ تھی اس کے پاس، لیکن اس نے رب کا جب اس تک پیغام پہنچا تو اس نے جھٹلایا، اور اس جھٹلانے کے سبب اللہ نے کیا کیا کہ اس کو پکڑ لیا، اور پھر واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔ قل الذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ کافروں سے کہہ دیجئے تم ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کافروں کو ایک سرزش کی جا رہی ہے، کافروں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، زبان سے، کس کی؟ نبی کی زبان سے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے کافروں کو کیا کہلوا رہا ہے؟ کہ ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، اور پھر کیا ہے کہ پھر تمہیں اللہ جہنم کی جانب اکٹھا کرے گا، اور پھر جہنم کا آگے تعارف بیان کر دیا کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین۔ بے شک تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو گروہوں میں جو ملے تھے میدان بدر میں۔ ایک گروہ لڑتا تھا اللہ کی راہ میں، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور دوسرا کافر تھا، دیکھ رہے تھے مسلمان انہیں اپنے سے دو چند اپنی آنکھوں سے۔ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ۔ اور اللہ مدد کرتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے۔ یقیناً اس واقعہ بدر میں بہت بڑا سبق ہے اولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے، بصیرت رکھنے والوں کے لیے اس واقعہ میں بہت بڑا سبق ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ جو آیات ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوتی ہیں جب جنگ بدر کا جو موقع ہے، جنگ بدر ہوتی ہے، اس موقع پر یہ آیات جو ہیں یہ نازل ہوتی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ بے شک تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے ان دو گروہوں میں جو ملے تھے۔ کہاں پر ملے تھے؟ یہاں آیت میں تو بدر کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن یہ بریکٹ میں یہاں پر آئے گا کہ جو میدان بدر میں ملے تھے، ایک گروہ لڑتا تھا اللہ کے لیے اور دوسرا کافر تھا، کیونکہ یہ آیات اس موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اس لیے ہم ان آیات کو سمجھنے کے لیے میدان بدر چلتے ہیں۔ میدان بدر میں کیا تھا؟ میدان بدر میں 313 مسلمان تھے، اور بہت تھوڑا سا سامان جنگ تھا ان کے پاس، صرف 6 جو لوگ تھے وہ ذرہ پوش تھے۔ ساز و سامان کا یہ عالم تھا کہ ساری فوج میں صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 8 تلواریں تھیں، 8 تلواریں اور 313 لڑنے والے ہیں، اور ان کا مقابلہ کفار کے 950 افراد پر مشتمل ایک لشکر سے تھا جو ہر طرح کے اسلحہ سے پوری طرح مسلح تھا۔ سواری کے لیے ان کے پاس 200 گھوڑے تھے۔ اب یہاں پر کتنے گھوڑے ہیں؟ یہاں پر صرف 2 گھوڑے ہیں، اور وہاں پر 200 وہاں ان کے پاس 100 گھوڑے تھے اور مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ اب دیکھ لیں، 2 گھوڑے ہیں اور دوسرے لشکر میں 200 گھوڑے ہیں، ادھر 313 ہیں، ادھر 950 ہیں، ادھر 700 اونٹ ہیں، اور ادھر کتنے اونٹ ہیں؟ صرف 70 اونٹ ہیں۔ اور رسد کا یہ حال تھا کہ ہر روز اونٹ ذبح ہو رہے تھے۔ اتنی کثیر تعداد فوج کا اتنی قلیل اور غیر مسلح فوج سے شکست کھانا قدرت کی ایک کھلی نشانی تھی۔ تو یہاں پر
جو چیز غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ دو گروہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن جب یہ بتانے کا وقت آیا کہ وہ دو گروہ کون کون تھے تو پہلے گروہ کا تعارف ان الفاظ سے کروایا گیا، فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایسا گروہ جو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، وَأُخَرُ كَافِرَةٌ، اور دوسرا کون سا، جو انکاری تھا، جو کافروں کا تھا۔ ایک گروہ مسلمان تھا اور دوسرا کافر۔ اب یہاں پر ہم نے جب دیکھا تعداد دیکھی، تعداد کو ہم دیکھتے ہیں تو تعداد میں بہت زیادہ فرق ہے، کہاں 313 اور کہاں 950، کہاں 2 گھوڑے اور کہاں 100 گھوڑے، ہاں کہاں 70 اونٹ اور کہاں 700 اونٹ۔ اب وہ تو دیکھنے میں ہی لشکر جب دونوں آمنے سامنے آتے ہیں تو کوئی عقل والا بندہ اگر ان کو دیکھے گا تو وہ تو کہے گا کہ یہ تو لڑنے کے لیے نکلنا ہے، اتنی کثیر تعداد کے ساتھ اتنی قلیل تعداد کا نکل کر آ جانا ہی حماقت ہے، اگر عقل سے کوئی دیکھے گا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ لیکن کیا تھا کہ ان کے پاس اللہ کے رسول موجود تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کو اس چیز پر ہمت بندھائے ہوئے تھے کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ پھر جب اللہ کسی کا ساتھ دے دیتا ہے تو پھر قلیل اور کثیر، کثرت سامان کی اور سامان کی کمی، یہ سب بےمانی ہو کے رہ جاتے ہیں۔ جس کے ساتھ اللہ ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد آ جائے پھر اس کے آگے بڑے سے بڑا لشکر بھی ناکام و نامراد ہو جاتا ہے، جیسا کہ بدر میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت ناک شکست جو تھی، کچھ چھوٹی شکست نہیں تھی، ان کی بہت بڑی شکست تھی، شکست فاش تھی جو ان کو بدر میں حاصل ہوئی، اور بے حد نقصان اٹھانا پڑا، اور مسلمانوں کو زبردست قسم کی فتح جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے، آپ لوگوں میں سے زیارت کی ہوگی بدر کے میدان کی، ان لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ وہ مکہ مکرمہ مدینہ شریف سے وہ کتنی دور ہے، وہ میدان وہ قریب نہیں ہے، اتنی دور مسلمان گئے۔ ہم نے بھی جب ٹریول کیا تو میں وہ سنگلاخ پہاڑ دیکھ کر اور ریتلی زمین دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ مسلمان جو ہے 313 کا یہ لشکر، چھوٹا سا لشکر جس میں صرف 2 تلواریں تھیں اور صرف 2 گھوڑے تھے، کیسے یہ لوگ ان سخت، یعنی بہت سخت پہاڑ ہے وہ، اور مدینہ کی آبادی ختم ہو جاتی ہے، شہر ختم ہو جاتا ہے، شہر سے باہر دور پہاڑوں میں سے گزر کے کتنا سفر کر کے وہ مقام آتا ہے، مقام بدر، اور وہ ریتلا میدان ہے، بالکل ریتو ریت ہے۔ آج بھی وہ لوگ، جو لوگ جہاں پر وہاں پر زیارت کرنے جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ریتلا میدان ہے، اور اس میدان میں جو وہ قبرستان ہے وہ آج بھی ہے، وہ کنواں آج بھی موجود ہے جہاں پر آپ نے لاشیں ڈالے تھے، ان کافروں کی میتیں ڈالی تھی، اور پھر آپ نے ان کو پکارا تھا، اور ان کو پکار کے آپ نے پھر پوچھا تھا، سوال کیا تھا کہ بتاؤ اب مجھے۔ تو کیا ہے کہ وہ جو دن ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان آیات میں یاد کروا رہے ہیں، کن الفاظ کے ساتھ یاد کروا رہے ہیں کہ بے شک تمہارے لیے عبرت کا نشان عبرت کا نشان ہے ان 2 گروہوں میں جو ملے تھے میدان بدر میں۔ ایک گروہ لڑتا تھا اللہ کے لیے، کیونکہ جو مسلمانوں کا گروہ تھا ان کے پیش نظر دنیا کی کوئی مفاد یا دنیا کی کوئی وہ خواہش نہیں تھی، وہ صرف اور صرف اپنے رب کے لیے نکلے تھے، اپنے رب کے لیے لڑے تھے، اور دوسرے کافر تھے، اور مسلمان انہیں اپنے سے 2 چند دیکھ رہے تھے، اور اللہ مدد کرتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے، اور پھر اللہ نے ایسی مدد کی کہ تاریخ رقم ہو گئی، اور کیا رقم ہوئی کہ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس واقعہ میں بہت بڑا سبق ہے، کس کے لیے؟ جو بصیرت رکھنے والے ہیں۔ اچھا، اس واقعہ میں اہل بصیرت کے لیے کیسے سبق ہے؟ جب ہم اس واقعے پر غور کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں علامہ اقبال کا شعر سمجھ آنے لگتا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو پھر بے تیغ لڑے،
سپاہی ایسا لڑے کہ پھر اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت آن پہنچی، اور جب آن پہنچی تو پھر اللہ تعالیٰ نے دکھا دی، نشانی دکھا دی اپنی قدرت کی، اور نشانی دکھانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اب جو بصیرت رکھنے والے ہیں ان سے اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ جو بصیرت رکھنے والے ہیں ان کے لیے اس واقعہ میں نشانی ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً بصیرت والوں کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے اس واقعہ میں بڑی عبرت ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، اب کیا ہے کہ جو بصیرت والے ہیں ان کے لیے اس واقعے میں عبرت کیسے ہے؟ اب اگر اس چیز کو ہم دیکھیں، جو مخالف قوتیں تھیں، جتنی بھی مخالف قوتیں تھیں اس وقت کی، وہ ساری کی ساری بدر کے بعد اور زیادہ ان کی سرگرمیاں تیز ہو گئی تھی۔ کیسے تیز ہوئی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ آپ کا تو مقابلہ ہی چند نوجوانوں سے ہوا ہے جن کو آپ نے شکست دے دی، اب ہم آپ کو لڑ کے دکھائیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ فتح حاصل کر سکتے ہیں ہمارے مقابلے میں۔ اور یہ ان کی خام خیالی تھی، یہ ان کی کیا کہنا چاہیے، دانش مندی نہیں تھی، کیونکہ اگر وہ دانش مند ہوتے، وہ عقل مند ہوتے تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ مقابلہ ہی کوئی نہیں تھا، ڈبل تعداد سے ٹرپل تعداد تھی، مطلب 313 کہاں اور کہاں 950، ہاں اتنا زیادہ تعداد کا فرق، اور ساز و سامان کی کمی کے باوجود اگر ایک مسلمان جو ہے وہ اس مارکے میں جیت حاصل کر سکتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن کیا ہے کہ ان میں بصیرت کی کمی تھی، جو وہ اس حقیقت کو سمجھنے اور جانچنے کی بجائے کیا ہے کہ پھر اول فول بکنے لگے، اور پھر نئے سرے سے وہ مسلمانوں کو للکارنے لگے، اور انہوں نے نئے طریقوں سے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا، اور نئے انداز میں جنگ بندی کی تیاریاں انہوں نے شروع کر دی، صف بندی کی تیاریاں شروع کر دی کہ اب ہم ایک اور جنگ جو ہے وہ کریں گے اور جم کے کریں گے، اور مسلمانوں کو اس دنیا سے مٹا کے دم لیں گے۔ یہ ان کا پروگرام تھا، اور جس پر انہوں نے کام کرنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، اللہ ان کو للکار رہا ہے، اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی دو جماعتوں میں جو لڑ گئی تھی، ایک جماعت نے تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، اور انہیں وہ اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنے دکھائے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں یعنی اس واقعہ میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت ہے۔ اس جنگ میں، جنگ بدر میں، کافروں کے 70 سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا، اور 70 آدمی جو ہیں ان کے قیدی بنا لیے گئے تھے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے محبت، خواہشات کی آراستہ کر دی گئی لوگوں کے دلوں میں محبت، خواہشات کی۔ کون سی خواہشات کی؟ من النساء والبنین، عورتوں اور بیٹوں سے، والقناطیر اور خزانے، مقنطرتی جو اکٹھے کیے گئے، من الذهب سونے میں، والفضتی اور چاندی میں، والخیل اور گھوڑے، مسومتی والخیل المسومتی نشان زدہ گھوڑے، والانعامی اور مویشی، والحرث اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ اور اللہ کے پاس ہے، حسن المآب خوبصورت ٹھکانہ، اچھا ٹھکانہ۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، جیسے عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے، چوپائے اور کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور وہ انسان کی ایک ایک خواہش، اس کی نفسیات سے بخوبی واقف ہے، اور انسان کو کس کس چیز سے محبت ہے اللہ جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ سب جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ انسان کی فطرت پہ اس نے رکھ دی ان سب چیزوں کی محبت، عورتوں سے محبت، اولاد سے محبت۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری محبتیں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھی تو اب انسان تو ان محبتوں کے لیے
دیوانہ ہو گیا۔ اب اللہ نے اوپر ایک چک رکھ دیا، ایک قانون بنا دیا کہ یہ ساری محبتیں تمہارے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے، تم ان سے استفادہ بھی حاصل کرو، ان کو انجوائے بھی کرو، لیکن اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اللہ نے قانون بنا دیا۔ قانون کیا بنا دیا کہ کس عورت سے تم نے اپنی خواہش نفس کو پورا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، سب کچھ اللہ نے اپنے کلام میں اپنے بندوں کو سکھا دیا۔ کسی بھی معاملے میں تشنگی نہیں رہی۔ جہاں جہاں اللہ کا قانون ٹوٹے گا وہاں وہاں فساد برپا ہوگا، اور آج جو معاشرے میں اتنے زیادہ فساد ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رک جانے کا کہہ دیا، ہم نے ان حدوں کو گڈ مڈ کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ عورتوں کی محبت تمہارے لیے پیدا کی گئی، اور دوسری طرف پھر اللہ نے قوانین بنا دیے، محرم کا قانون بنا دیا، نکاح کا قانون بنا دیا کہ اس طریقے سے تم نکاح کرو گے تو پھر وہ عورت تمہارے لیے جائز ہوگی۔ ناجائز تعلقات کی یہاں پر بالکل جو ہے بے خونی کر دی گئی، اور جب ناجائز تعلقات کی بے خونی کی گئی اس پر بالکل ایک فل سٹاپ لگا دیا گیا، تو پھر کیا ہے کہ پھر عورت کی محبت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورت کے بارے میں بڑے خوبصورت الفاظ کہے ہیں، اکھیوں کی ٹھنڈک کہا گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر کی عورتوں سے بے پناہ محبت تھی، اور اسی محبت کو ہم دیکھتے ہیں کہ عورت بیٹی کے روپ میں ہے تو تب اس کا کیا مرتبہ مقام ہے، عورت ماں کے روپ میں ہے تو اس کا کیا مرتبہ مقام ہے، اور سب سے بڑھ کر جب عورت بیوی کے روپ میں آتی ہے تو پھر شوہر کے لیے اس کے دل کی راحت بن جاتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے قوانین بنا دیے کہ ان قوانین کے اندر تم نے رہنا، ان قوانین کو پامال نہیں کرنا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ سب چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں، کیونکہ اللہ نے ہی یہ محبتیں انسان کے دل میں ڈالی ہیں، اور پھر اللہ نے ہی جس نے وہ محبتیں ڈالی اس نے پھر قانون بنا دیا۔ قانون کیا بنا دیا کہ اس محبت میں حد سے تجاوز نہیں کرنا، کیونکہ اگر یہ محبتیں اللہ تعالیٰ نہ ڈالتا تو پھر زندگی میں موٹیویشن ختم ہو جاتی۔ اب شادی جو ہے یہ کوئی اس کو نبھانا کوئی آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ ایک مرد جو ہے اس کے لیے بھی مشکل ہے، اتنی بڑی ذمہ داری وہ اٹھاتا ہے، اور اللہ کے احکامات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے وہ ساری زندگی وفاداری کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ وفاداری کے ساتھ اس عورت کو جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے، جس کو اس نے اللہ کو گواہ بنا کے اون کیا ہے، وہ اس کی تمام زندگی وفاداری کے ساتھ اس کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ اور دوسری جانب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے اولاد کی محبت یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے، انسان کے اندر رکھی گئی ہے یہ محبت اور خزانے۔ مال کی محبت بہت انسان کو کیا کہنا چاہیے کہ بہت کچھ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ ساری کی ساری محبتیں اللہ کے احکامات کے تابع نہ ہو تو یہ انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ مال کی محبت میں بھی جب انسان حد سے تجاوز کرتا ہے، وہ بخل میں چلا جاتا ہے، وہ حلال حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے، وہ دوسرے کو نقصان پہنچا کے ہر طرح سے مال اکٹھا کرنا چاہتا ہے، اس میں کسی کا اس کو ڈر خوف نہیں رہتا، اور مال جب آ جاتا ہے تو پھر مال کی محبت آ جاتی ہے، اور جب مال کی محبت آ جاتی ہے تو پھر کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے پیارے کملی والے آقا نے ہمیں دعا مانگنی سکھائی کہ جب مال مانگو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مال کی محبت سے ہمیں بچا لے۔ وَدُعَيْنَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، کہ اللہ مجھے بخل سے بھی اپنی پناہ عطا فرما، کہ بخل بھی اتنی چیز ہے کہ جب انسان بخیل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس حد پہ چلا جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتا، وہ اپنے رشتوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا، اور یہی مال پھر جب حرام طریقے سے حلال طریقوں کو بھول کر وہ اکٹھا کرتا ہے، حرام طریقے سے بھول کر اکٹھا کرتا ہے، اس کو حلال حرام کی تمیز ہی بھول جاتی ہے، اور پھر وہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ سود میں پڑ جاتا ہے۔ اور سود کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے اوپر کتنے سخت احکامات ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، اور بڑی سخت وعیدیں ہیں۔
حرام مال اکٹھا کرنے والوں کے لیے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو جو رزق حلال کھانے والا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی. مستجاب الدعا ہونے کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ کا مال پاکیزہ ہونا چاہیے، طیب ہونا چاہیے، اور جو ان حدوں کا خیال نہیں کرتا پھر وہ اپنے ہی پیٹ میں کیا ہے کہ آگ بھر رہا ہے. اور پھر اولاد کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جائز و ناجائز جو ہے وہ اولاد کے لیے والدین کر گزرتے ہیں کہ محبتوں میں اتنے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ حق انصاف کی بات کرنا ہی بھول جاتے ہیں، محبتوں میں اتنے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کا مال غصب کرنا بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ نے منع کیا ہے. مطلب کوئی بھی محبت جب اللہ کے حکم کی حدوں کو توڑ جائے گی تو وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں، دنیا میں بھی بربادی کا اور بے سکونی کا سبب بنے گی، اور آخرت میں بھی وہ پھر اللہ کے عذاب کا سبب بنے گی. اس لیے ساری کی ساری محبتیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں ہمارے دلوں میں اللہ کو پتہ ہے، اسی لیے اللہ نے قانون بنا دیا کہ ان محبتوں کو میرے قوانین کے تم نے تابع رکھنا ہے. اور جب ہم اللہ کے قانون کے تابع اللہ کی دی ہوئی محبتوں کو رکھتے ہیں تو پھر ایک بڑا خوبصورت زندگی میں حسن آ جاتا ہے، ایک بیلنس آ جاتا ہے. اولاد کی محبت کو بھی ہم ادھر ہی رکھیں گے جدھر اس کو رکھنا ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا نا، ہمیں پتہ چل گیا کہ میرے آقا نے کہہ دیا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میں تمہیں ہر رشتے سے بڑھ کر نہ ہو جاؤں. اور یہاں جن دو محبتوں کا ذکر کیا ہے وہ تو دو رشتے ہیں، ایک تو عورت کے ساتھ رشتہ اور دوسرا اولاد کے ساتھ رشتہ. یہ دونوں رشتے، اور عورت کا کہہ لیں اور ازواج کا کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، ہم خواتین ہیں تو ہم ازواج کی بات کریں گی. تو یہ دونوں رشتوں کو ہم دیکھیں تو یہ دونوں محبتیں بے حد خوبصورت ہیں، لیکن ان کو بھی لگام ڈالنی ہے. اللہ کے احکامات سے ان محبتوں کو بھی تجاوز ہم نے نہیں کرنے دینا. اللہ نے بالکل حد مقرر کر دی، اس سے آگے نہیں نکلنا. پھر سونے چاندی کی محبت، یہ اس میں تو بڑی رغبت ہے ہم خواتین کے لیے. خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سونے اور چاندی کی محبت جو ہے کیسے ہمارے دلوں میں گھر کر جاتی ہے، اور اس کے لیے ہم کیسے بھاگ دوڑ کرتے ہیں. پھر آگے آ گئی کہ گھوڑے اور نشان زدہ گھوڑے، وہ قیمتی گھوڑے ہیں، جانور ہیں. مطلب ہر شعبہ ہے زندگی کے جو لوگ ہیں، جو فارمرز ہیں، ان کو اپنے جانوروں سے محبت ہوتی ہے، مویشیوں سے محبت ہوتی ہے، گھوڑوں سے محبت ہوتی ہے. تو یہ ساری کی ساری محبتیں اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ میں نے آراستہ کر دیا ان کو. ٹھیک ہے، یہ اچھی لگتی ہیں ہمیں، سب چیزیں بہت پیاری لگتی ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی اللہ نے اگلے آیت کے حصے میں بھی سمجھا دیا کہ یہ تو زندگی کا سامان ہے، اور زندگی کیا ہے؟ چند روزہ زندگی ہے. اور اللہ کے پاس اس سے بھی خوبصورت، اس سے بھی اچھا جو ہے نا اللہ کے پاس ٹھکانا ہے. کہ یعنی یہ سب کچھ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جو ہمارے لیے اللہ نے آگے رکھا ہے وہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے. کیوں بڑھ کر ہے؟ کہ قرآن ہی کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور آخرت جو ہے نا، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آخرت جو ہے وہ اس دنیا سے بڑھ کر ہے. اور یہ دنیا، اللہ نے کہا یہ ساری محبتیں کتنی پیاری لگتی ہیں تمہیں، لیکن جو میرے پاس تمہارے لیے آخرت میں ہے نا وہ ان سب سے بڑھ کے ہے. پھر وہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت جو ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو پرانے صحیفے نازل کیے تھے نا، اللہ نے اس میں بھی یہ بات بتائی تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ صحائف جو ابراہیم اور موسیٰ کو دیے گئے، وہ کہ جو اللہ نے اپنا پیغام اپنی وحی کے ذریعے ابراہیم اور موسیٰ کو دیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات مینشن کر دی. یہ بات ہمیشہ سے جو ہے وہ واضح ہے کہ آخرت اس جہاں سے بہتر ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے. اب یہاں کی محبتیں ہمیں ان محبتوں کا احساس دلا کے پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو میرے پاس ہے نا تمہارے لیے، جو میں نے آخرت میں تمہارے لیے رکھا ہوا ہے، وہ واللہ عندہ حسن المآب، وہ بہترین ٹھکانہ ہے. اس دنیا سے بہت بہتر ہے وہ ٹھکانہ جو اللہ نے ہمارے لیے
آخرت میں رکھا ہوا ہے۔ اور جو اس آیت کو ہم سمجھیں تو اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کا ذکر کیا کہ انسان کی نفسیات میں ہے ان سب چیزوں کی محبت۔ کن کن چیزوں کی محبت؟ عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، خزانے، مال، دولت، سونا چاندی، ان سب کی محبت، اور پھر جانور، نشان زدہ گھوڑے جو بڑے قیمتی تصور کیے جاتے تھے ان کے ہاں، اور مال مویشی، یہ ساری چیزوں کی محبت انسان کو یہاں اس دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ اب یہاں پر اب ہم آج کے زمانے میں دیکھ لیں تو اس زمانے میں گھوڑے جو ہیں وہ سواریوں کے کام آتے تھے، اور آج بڑی بڑی زبردست گاڑیاں جو ہیں ان سے بھی ہمیں بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو آج کی محبتوں کو ہم دیکھیں اور اپنے دلوں کو ہم دیکھیں تو یہ سب کچھ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ جی چاہتا ہے ڈھیروں ڈھیر ہمارے پاس مال و دولت ہو، ڈھیروں ڈھیر سونا ہو، اچھا سا گھر ہو، اچھا سا خوبصورت سا ہمارا ازواج ہو، تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری خواہشیں ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے۔ لیکن میرا رب یہ کہتا ہے کہ یہ سب جو ہے نا یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ اور دنیا کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ اللہ کے قریب، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور اصل جو ہے وہ آخرت ہے، اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ خیروں و ابقا، بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے۔ اور یہاں پر کہا واللہ عندہ، اور اللہ کے پاس ہے، واللہ عندہ، اور اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ، حسن المآب، بہترین خوبصورت ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اب یہ بات یہاں پر جو کہی گئی کہ اللہ کے پاس خوبصورت ٹھکانہ ہے، اچھا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ جب ان سب چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر جاتی ہے تو پھر ہم ان چیزوں کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ مل جاتا ہے، اور جب ہمیں یہ سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر ہم آخرت سے غافل ہونے لگتے ہیں، اور جب آخرت سے غافل ہونے لگتے ہیں تو پھر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ جس کو ہم بہت اچھا سمجھ کے اپنے رب کو بھول گئے تھے، اس رب کے پاس تو ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ اچھا موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے رب نے قرآن میں کہہ دیا واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ، لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ ہم نے آیت نمبر 14 تلاوت کی، اب 15 پہ آئیں گے۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دیجئے کیا میں خبر دوں تم کو بہتر کی، اچھے کی، اس میں سے للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب سے، جنہوں نے عندہ پاس ربہم، ان کے رب کے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بھی بہت بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ ازواج ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور اس میں پاکیزہ ازواج ہیں، ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ جو ہے اپنے سب بندے اس کی نگاہ میں ہے، اللہ سب بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ ابھی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اس دنیا کی رغبت کن چیزوں میں آتی ہے انسان کو، جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پچھلی آیت میں سمجھا دیا کہ جو چیزیں ہمیں اس دنیا میں اچھی لگ رہی ہیں اللہ کے پاس اس سے بہترین ٹھکانہ ہے، اور وہ جو بہترین ٹھکانہ ہے اب یہاں اس کی منظر کشی کی جا رہی ہے۔ منظر کشی کیسے کی جا رہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تقوی والے ہیں، جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، جنہوں نے میرے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھا اور تقوی کی روش اختیار کی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں، ایسے گھر ہیں، ایسی جنتیں ہیں، باغات ہیں، وہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر جو اللہ کا انعام ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہمیں مل جائیں، ان نعمتوں کے چھن جانے کا دل میں ایک خوف رہتا ہے، دھڑکا رہتا ہے کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، ہم نے یہ سب چھوڑ کے چلے جانا۔ آپ دیکھیں جس کو اللہ نے جتنا زیادہ دیا ہوتا ہے نا، اس کو واپس جب وہ اپنی موت کا سوچتا ہے تو اس کو اپنے مال کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ اتنا سارا مال
مال میں کس کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہائے اتنا زیادہ میرا زیور ہے، یہ کس کے کام آئے گا، میں کس کو دوں، مطلب کہ یہ سب زیادہ وہم انسان کے دل میں، دھڑکا انسان کے دل میں لگ جاتا ہے۔ لیکن جب ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں، دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے لوٹ کر ہم نے کبھی بھی کہیں نہیں جانا، وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ۔ اور پھر جب اس دنیا کی نعمتیں بہت زیادہ ملتی ہیں اور ساتھ کے ساتھ ہم اللہ کی عبادات بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو دل میں خوف کی کیفیت رہتی ہے کہ کہیں میرا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کوئی ہم سے ایسی نافرمانی سرکشی نہ ہو جائے، ان نعمتوں میں ایسے گم ہی نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی جب ہماری لائف میں بہت اچھا سا ٹائم چل رہا ہوتا ہے، بڑی خوشیوں کا ٹائم، بڑی کامیابیاں آتے ہیں نا، فیزز آتے ہیں، ایک وقت آتا ہے بڑی پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں زندگی میں، اور ایک وقت آتا ہے بڑی خوشیاں آ رہی ہوتی ہیں، ہماری بڑی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، مال و دولت کی بھی بڑی فراوانی آ جاتی ہے، تو ہم بڑے مزے میں ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کو بھولنے لگتے ہیں۔ تو پھر جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری عبادات ویسی نہیں رہ گئی، ہم دنیا میں زیادہ گم ہونے لگے ہیں، تو پھر ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے کہ اللہ کی ہم اس دنیا کی نعمتوں میں ایسے گھس جائیں کہ تجھے ہی ناراض کر بیٹھیں، تو ہی ہم سے راضی نہ رہے، ایسی باتیں دل میں آتی ہیں نا ہمارے۔ تو یہاں پر میرا رب ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب یہ سب کچھ میں تمہیں دوں گا اور پھر میں تم سے راضی بھی رہوں گا، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ہمیں ہماری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ رب ہم سے کبھی ناراض نہ ہو جائے، ہم سے کوئی ایسی نافرمانی کا کام سرزد نہ ہو جائے کہ میرا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ اور یہاں پھر اللہ یہی بتا رہا ہے کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو دیکھنے والا ہے، بصیر، دیکھنے والا ہے بالعباد، اپنے بندوں کو۔ اور یہ والی جو اس طرح کی آیتیں جب آتی ہے نا، سمیع بصیر، اللہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، پھر اللہ کہتا ہے میں جانتا بھی ہوں، علیم خبیر، میں جانتا بھی ہوں اور تمہارے ہر کام کے بارے میں خبردار بھی ہوں۔ اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھ بھی رہا ہوں اپنے بندوں کو۔ تو اس طرح کی جو آیات آتی ہے نا، وہ بندے اور اللہ کا جو تعلق ہے اس کا ہمیں بڑا خوبصورتی سے احساس دلا دیتی ہیں کہ ہمارے رب سے ہمارا تعلق ایسا ہے کہ میرا رب کسی لمحے بھی ہمیں بھولتا نہیں ہے، وہ ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، ہم خوشیوں میں ہیں وہ تب بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نافرمانیوں میں ہیں وہ تب بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس سے چھپ نہیں سکتے، ہم اس سے چھپ کے کوئی نافرمانی کا کام نہیں کر سکتے، ہم جب اس کی عبادت کریں تو وہ تب بھی دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم سے اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، ہمارے اوپر ایسا فیز بھی آتا ہے، تو اس وقت ہمیں ایسے لگنے لگتا ہے کہ شاید اللہ ہمیں بھول گیا، تو ہمیں ان قرآن کی آیتوں کو یاد کر لینا ہے کہ اللہ بھولنے والا نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے غافل تھوڑا ہی ہے۔ وہ ایک وقت ہوتا ہے، ہمارا امتحان چل رہا ہوتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جب اس کی میں ساری دعائیں سنتا ہوں تو پھر تو یہ میرے ساتھ بڑے اچھے تعلق میں رہتا ہے میرا بندہ، اور جب میں اس کی دعائیں کچھ دیر کے لیے پینڈنگ کر دیتا ہوں، اور پینڈنگ بھی کیا اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ میں سنتا ہوں، ہاں قبول کرنے میں اس کی مصلحت ہوتی ہے، کچھ فوری عطا ہوتا ہے، کچھ آخرت کے لیے اللہ سنبھال لیتا ہے، تو پھر اس وقت ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کبھی عبادت میں بڑی لذت آ رہی ہے تو عبادت ہم بڑے جوش و خروش سے کریں، اور کبھی کبھی عبادت کی ساری کیفیات ہی ختم ہو جاتی ہیں، تو کیا پھر ہم عبادت چھوڑ دیں گے؟ ہم نے نہیں چھوڑ دی، یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ عبادت لذت کے لیے ہے، یہ کہیں نہیں کہا گیا، 5 نمازیں فرض ہیں بس پڑھنی ہے، اس میں مزہ آئے یا نہ آئے، ہم کہتے ہیں عبادت میں بڑا مزہ آ رہا ہے، پھر کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ عبادت میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ مزہ نہیں آ رہا، پتہ ہی نہیں ہے قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، چھوڑو کیا کرنی ہے پڑھ کے، اور ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے غافل ہو گیا۔ اللہ غافل نہیں ہوتا، وہ ہر لمحہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ کی نگاہ ہے اپنے بندوں کے اوپر ہر لمحہ، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اچھا، سورہ آل عمران میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعائیں بڑی آتی ہیں، بار بار ہمیں دعائیہ کلمات جو ہے نا اس صورت میں ہمیں ملتے ہیں۔ یا آیت نمبر 15 میں ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کا انداز یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں قل کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں خبر دوں اس چیز کی، کیا میں تمہیں اس سے
بہت بہتر چیز کی خبر دوں؟ کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز کا بتاؤں؟ تو جو جنت کا نقشہ یہاں پر کھینچا گیا وہ ایک خبر دی گئی مومنوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو، کہ جو تم مجھ سے ڈرتے ہو اور تقوی کی روش اختیار کرتے ہو تو جو میرے پاس ہے تمہارے لیے جنتوں میں وہ یہ ہے۔ یہاں اس کی منظر کشی کی گئی اور یہ ایک پیغام اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا کہ خبر پہنچائی کہ جو تم کرو، یہ جس کو تم بہت اچھا سمجھ رہے ہو وہ اس سے بہت اچھا ہے، کیونکہ اس میں جتنا بھی اچھا ہو جائے، ایک تو وہی بات ہے کہ بڑھاپا، جو انسان کی ایجنگ جو ہے وہ اس کا بڑا فیکٹر ہوتا ہے، جو انسان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، چیزوں کو انجوائے کرنے کی جو انسان کے اندر ایک چیزوں کو انجوائے کرنے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے نا، وہ بھی خود بخود دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ بڑھاپے میں آپ کو ان نعمتوں سے، ان چیزوں سے اس طرح کا انٹرسٹ نہیں رہ جاتا، پھر انسان کی زیادہ فوکس جو ہے وہ اپنی صحت پر ہوتا ہے، پھر اس کو زیادہ فکر یہ لگ جاتی ہے کہ یہ سارا مال و متاع میرا ہے اور میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کس کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اور اگر تو اولاد اچھی ہے تو پھر تو ایک شکر گزاری کی کیفیت ہوگی، لیکن اگر خدا نخواستہ اولاد نافرمان ہے تو بے روی کا شکار ہو گئی ہے، تو پھر انگزائٹی کا عالم ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر خبر پہنچا کے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی جو جنتیں ہیں ان کے بارے میں وعید دی ہے کہ میرے پاس جو کچھ تمہارے لیے ہے وہ اس سے بہت اچھا ہے، اور میں جو بھی تم کر رہے ہو میں سب کچھ دیکھنے والا ہوں۔ الذین یقولون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں۔ کون سے لوگ کہتے ہیں؟ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں جو دعائیہ کلمات پڑھے آتے ہیں، دعائیں بڑی پیاری آتی ہیں۔ ابھی شروع میں بھی ہم نے دیکھا نا کہ ہمیں ایک دعا مانگنی سکھائی گئی تھی، اس دعا کے بارے میں تھا کہ اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا، ابھی ہم نے وہ دعا پڑھی تھی نا۔ تو یہ قرآنی دعائیں ہیں، ان کو آپ ہائی لائٹ کر لیں، ان کو نوٹ کر لیں، اور یہ دعائیں ہمیں اپنے معنی اور مطالب کے ساتھ یاد ہونی چاہیے، اور ان کا بیک گراؤنڈ بھی یاد ہونا چاہیے کہ یہ کس صورت میں ہے اور کس پس منظر میں ہم نے ان کو پڑھا تھا۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ پچھلا جو پس منظر، پچھلی آیت جو ہمیں بتا رہی ہے وہ کیا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے، الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا، اے رب ہمارے، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لے آئے، فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو بخش دے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا لیجیے آگ کے عذاب سے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں، اب اللہ نے کہہ دیا کہ جو یہ دعا مانگتے ہیں ان کے بارے میں پھر ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے، لیکن یہاں اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کو جب ہم نے پکارنا ہے، جب ہم نے اللہ سے مانگنا ہے تو مانگنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، وہ اللہ ہی ہمیں سکھاتا ہے نا مانگنے کا انداز۔ تو وہ قرآن میں جا بجا جگہ بجگہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے کہ مجھ سے تم کیسے مانگو۔ بالکل ایسے ہی جیسے جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا تو وہ گرو کر رہا ہوتا ہے، سیکھ رہا ہوتا ہے چیزوں کو، تو پھر وہ بہت ساری مسٹیکس کرتا ہے۔ جب وہ مسٹیکس کرتا ہے نا تو پھر ماں اس کو سکھاتی ہے کہ بیٹا ایسے بولو سوری، ماں بچے کو سوری بولنا سکھاتی ہے۔ پھر جب وہ ماں سے سیکھ جاتا ہے اور وہ اسی انداز میں اپنی ماں سے سوری بولتا ہے تو ماں بہت اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور ماں اس پہ بہت واری نہاری جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ بھی اپنے بندے کو مانگنا سکھاتا ہے۔ کیسے مانگنا سکھا رہا ہے؟ اب یہ دعا دیکھیں، ربنا، کیسے دعا ہم نے مانگنی ہے کہ اے رب ہمارے، ربنا اننا آمنا، ہم ایمان لے آئے تجھ پہ، اب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ الصابرین، الصابرین والصادقین، وہ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، اور سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، اور اطاعت گزار ہیں، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین، اور بخشش مانگنے والے ہیں، بالاسحار، سحری کے وقت۔ سحری کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ طلوع فجر سے پہلے۔ اب اللہ نے اپنے جو پیارے بندے ہیں یہاں پر ان کی خصوصیات بیان کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہیں، اور صبر کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ اچھا، ایک ہمارے ہاں مس کنسیپٹ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جب آپ اللہ کے دین کی طرف لگ جائیں گے، جب آپ قرآن پڑھنے لگ جائیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ جائیں گے، تو پھر زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، زندگی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں رہیں گے۔ اس
کانسیپٹ کو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو دھیرے دھیرے یہ کانسیپٹ جو ہے نا ہمارا درست ہوتا جاتا ہے. دیکھیں اگر دین پر چلنے سے ہماری دنیاوی معاملات پرفیکٹ ہونے ہوتے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اتنے سارے مشکل لمحات ہمیں نظر نہ آتے. پھر قرآن میں جگہ جگہ صبر کرنے والوں کے لیے پیاری پیاری وعدیں نظر نہ آتی. صبر کرنے والوں کو اتنا بلند مرتبہ جو اسلام نے دیا ہے وہ ہمیں نظر نہ آتا. اب یہاں بھی اللہ اپنے پیارے بندوں کی جب خصوصیات کو بیان کر رہا ہے تو سب سے پہلے کس خصوصیت کا ذکر کیا گیا ہے؟ الصابرین، صبر کرنے والے. تو صبر جو ہے یہ کرنا آسان نہیں ہے. صبر کرنا ایک بہت بڑا وصف ہے، اور صبر وہی کرتا ہے جس پر مصیبت آتی ہے، جس کو مشکل حالات میں سے گزرنا پڑتا ہے. اور مشکل حالات میں سے وہ جب گزرتا ہے تو پھر اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. رب بڑا قریب ہوتا ہے. جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے نا تو رب بڑا قربت میں اس وقت آ جاتا ہے اپنے بندے کو. وہ چھوڑتا تھوڑا ہی ہے اپنے بندے کو. وہ اللہ کہتا ہے نا کہ جب جان ان کی نکل رہی ہوتی ہے، قرآن کریم کی آیت کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، تو مرنے والے کی جب جان نکل رہی ہوتی ہے تو ہم مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں. مطلب بڑی تکلیف کا لمحہ ہے نا، وہ مشکل لمحہ ہے. تو اس وقت بندے کو رب تنہا نہیں چھوڑتا، اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اور مصیبتوں میں تکلیفوں میں جب ہم ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارا رب ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اور کن کے ساتھ ہوتا ہے رب؟ جو تکلیفوں میں واویلا کریں ان کے ساتھ ہوتا ہے، یا جو تکلیفوں میں صبر کریں ان کے ساتھ ہوتا ہے. صبر کا اتنا بلند مرتبہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ صبر جو ہے نا، صبر یہ مشکل ہے، یہ کرنا بڑا مشکل ہے. کہہ دینا بڑا آسان ہے صبر کرو. جس کے اوپر بیت رہی ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کن لمحوں میں کس تکلیف میں سے گزر رہا ہوں. تو ایسے میں پھر جب قرآن پڑھا ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے تو اللہ ساتھ ہے. اور صبر جو کرتے ہیں تو اللہ تو ان کو بہت زیادہ قرآن میں بھی ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ الصابرین، اور صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچ بولنے والے. مومن جو ہے نا وہ اس میں بہت ساری خرابیاں ہو سکتی ہیں لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک شخص نے پوچھا تھا نا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے آقا سے؟ تو آقا نے کہا تھا کہ ہاں. تو پھر مومن گناہ گار بھی ہو سکتا ہے، اس سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہوتا. مومن سچ بولتا ہے. والقانتین، اور اطاعت گزار. والمنفقین، اور خرچ کرنے والے. اب پھر وہی بات آ گئی کہ مال ہونا ایک بات ہے، جب آپ کے پاس مال آ جائے تو مال کو خرچ کرنا مشکل کام. اور بخل کیا ہے؟ بخل یہی ہے نا کہ مال نہ اپنے اوپر خرچ کرنا تو نہ فیملی پہ اپنی پہ خرچ کرنا، اور اس کو سینت کے رکھنا. یہ مال جب آتا ہے نا تو اس کی محبت اپنے ساتھ وہ لے کے آتا ہے، اور پھر اس کی محبت انسان کو بخل سکھاتی ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صدقات کا اتنا زیادہ اجر و ثواب رکھا. زکوٰۃ فرض کر دی گئی، اپنی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کو اتنی وعدے دی اسی وجہ سے کہ تاکہ مال کی محبت ہمارے دلوں میں گھر نہ کر جائے. کیونکہ مال کی محبت جب گھر کر جاتی ہے تو پھر یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے. وہ بخیل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بخل جو ہے نا یہ ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں دوزخ میں، کہ اس کی ٹہنیاں جو ہیں وہ دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، کہ جو اس کی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے تو پھر کھینچتے بخل انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، جہنم کی جانب لے جاتا ہے بخل. تو اس لیے ہمیں بخل سے پناہ مانگنی سکھائی گئی. اور اللہ کو اپنی راہ میں خرچ کرنے والے، اپنی ذات پہ خرچ کرنے والے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنے والے، اپنے عزیز و اقارب پہ خرچ کرنے والے بندے بڑے پسند ہیں. والمستغفرین، اور وہ بخشش مانگتے ہیں بالاسحار، سحری کے وقت. یعنی یہ اللہ کے جو اچھے پیارے پسندیدہ بندے ہیں ان کی جو خوبیاں بیان کی گئی، ان خوبیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 5 خوبیاں سر فہرست ہیں. سب سے پہلی خوبی کیا بیان کی گئی؟ کہ وہ صبر کرتے ہیں. دوسری خوبی کیا ہے؟ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. تیسری خوبی کیا ہے؟ اطاعت گزار ہیں، یعنی جو حکم ان تک پہنچ جائے فرما برداری کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں. اور پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد زوم نہیں کرتے کہ ہم بڑے اچھے ہیں، نہیں. پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر سحری کے ٹائم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے رب کے آگے اور کہتے ہیں ربا ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے. تو یہ وہ خوبیاں ہیں کہ
اللہ کا مقرب بنا دیتی ہیں انسانوں کو. سارا کچھ کرنے کے بعد بھی پھر چپکے آدھی رات کو رب کے آگے چلے جانا اور رب سے بخشش مانگنا، مغفرت کی دعائیں مانگنا. تو یہ کن کی خوبی ہے؟ یہ اللہ کے پیارے بندوں کی خوبیاں یہاں بیان کی گئی آیت نمبر 17 میں. اب اگلی آیت آ گئی، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے اگلی آیت، اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے. یہ آیت، کچھ آیتیں ہوتی ہیں نا جن میں بڑی زبردست تحلیل کی قوت موجود ہوتی ہے، تو یہ والی جو آیت ہے نا اس میں بھی بڑی زبردست تحلیل کی قوت موجود ہے. یعنی جو نیگیٹو انرجی ہوتی ہے آپ کے ارد گرد، یہ آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جب نیگیٹو انرجی پہ ہم پڑھتے ہیں تو یہ اس کو تحلیل کرنے میں بڑی زبردست ہوتی ہیں، کیونکہ یہ توحید والی آیات ہیں. اور جہاں جہاں یہ آیات آتی ہیں میرا خیال ہے کہ میں مینشن کرتی رہتی ہوں، آپ لوگوں کو نوٹ کرواتی رہتی ہوں، تو اس آیت کو بھی نوٹ کر لیں. یہ بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، تو بچے کو آپ پڑھ کے دم کریں. یہ آیت بہت زبردست دم بھی ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کو اپنے گھر میں کچھ ایسی نیگیٹو انرجی محسوس ہو تو اس آیت کو لکھ کے اپنے گھر کے دروازوں پر لگا رہے، اپنی انٹرنس پہ یہ آیت لکھ کے لگا لیں، تو اس سے بھی آپ کے گھر میں کوئی نیگیٹو انرجی جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتی. کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کے گھر میں آتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا کس کے ساتھ کیا ہے. تو اس حفاظت کے لیے یہ بہت زبردست دعا ہے. اس کو آپ یہ ہم سب کو یاد ہونی چاہیے زبانی، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے. اور دم بھی بہت اچھا ہے یہ آیت. ٹھیک ہے، یہ آیت ہے جی آیت نمبر 18 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی. ابھی آپ دیکھیں سورہ آل عمران کی کتنی آیتیں ہیں، ابھی ہم 18 تک پہنچے ہیں، تو کتنی آیتیں ٹپس پہ یاد کریں کہ جو ہمیں یاد ہونی چاہیے. دعائیں ہم نے دیکھی ہے نا، 2 دعائیں تو ہم پڑھ چکے ہیں، اب یہ تیسری دعا ہی میں اس کو کہوں گی، یہ تیسری دعا آ گئی، یہ ہمیں پڑھنی ہے. اس میں بڑی زبردست توحید بیان کی گئی ہے، اور اس میں بڑی زبردست جو ہے یہ دم ہے. اس میں بڑا جو نیگیٹو انرجی ہوتی ہے اس کو تحلیل کرنے کی اس آیت میں بڑی قوت موجود ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دے دیں، گواہی دے اللہ نے بے شک وہ نہیں کوئی الہ مگر ہوا وہی. والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اور فرشتوں نے، اولو العلم نے یعنی علم والوں نے، قائما بالقسط، قائما جو قائم ہیں، بالقسط عدل پر، لا الہ الا ہو اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، عزیز الحکیم وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے اہل کتاب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جہاں جہاں رب کی توحید بیان کی جاتی ہے نا، وہاں تو شیطان ایسے وہاں سے بھاگتا ہے. آیت الکرسی سے شیطان بھاگتا ہے نا، اس میں کیا ہے؟ توحید ہے نا اس میں بھی. تو جہاں رب کی وحدانیت کا ذکر آئے گا وہاں سے نیگیٹو انرجی فوراً رفو چکر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے. اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ شاہد اللہ کی دعا ہے، اور اس کی فضیلت بھی میں نے آپ کو بیان کر دی، اور اس کا ترجمہ جو ہے اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا. اس کائنات میں، اس دنیا میں سب سے بڑی شہادت رب کی وحدانیت کی شہادت ہے، اللہ کی توحید کی شہادت سب سے بڑی شہادت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی اس وحدانیت کی شہادت پر خود سب سے بڑا گواہ ہے، اور یہی گواہی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں دی گئی ہے. کیا کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہی اللہ کیا ہے؟ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اور اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، غالب اور حکمت والے کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم.
اس آیت کے ساتھ ہم اپنی جو آج کی نشست ہے اس کا اختتام کرتے ہیں، اور جتنا آج ہم نے پڑھا ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں ان آیات کو، تاکہ ہمیں اچھی سی اس کی ریویژن ہو جائے۔ ہم نے سورہ آل عمران کا آج دوسرا رکوع شروع کیا تھا۔ دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 10 سے۔ میں صرف ترجمہ پڑھوں گی، اور ترجمے کو جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں اپنا جو آج کا جتنا ہم نے پڑھا ہے ایک دفعہ اس کی اچھی سی ریویژن ہو جائے گی۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے چھڑوانے میں کچھ کام نہیں آئیں گے، یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے، جیسا کہ آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو اس سے پہلے تھے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب یہاں پر ان دو آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے وعید دی ہے سخت عذاب کی، اور انسان کس وجہ سے جھٹلاتا ہے؟ اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلاتا ہے، یا اپنے مال و دولت کی وجہ سے جھٹلاتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہہ دیا کہ سرکشی کیوں آتی ہے؟ سرکشی کی بنیادی وجہ جو ہوتی ہے یا تو مال ہوتا ہے یا قوت کا گھمنڈ ہوتا ہے، کہ بڑا کوئی طاقتور ہے تو وہ اس کو اتنا گھمنڈ ہے، وہ کہتا ہے میرے سے بڑا کون ہو سکتا ہے، اور یا پھر بہت زیادہ مالدار ہے۔ تو فرعون کے پاس یہ دونوں چیزیں تھی، بہت بڑی بادشاہ تھی اس کے پاس، اور طاقت والا بھی بہت تھا، بادشاہت بھی اس کے پاس تھی۔ تو اللہ نے کہا جب وہ نہیں بچا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، تو اس سے عبرت دلوائی گئی ہے ہمیں کہ ہم اس کو دیکھیں اور ہم غور و فکر کریں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اللہ اگر ہم سے ناراض ہو گیا تو پھر جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے ہمیں کوئی چیز بھی بچا نہیں سکتی۔ اچھا، اب پھر آگے اللہ سخت، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اچھا، اس آیت کو ہم دیکھیں تو ہمیں اس کے پس منظر کو ہم دیکھیں تو یہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ بدر کی فتح کے بعد جب مسلمانوں کے ارد گرد کے جو لوگ تھے، اس پہ ظاہری بات ہے اتنی شاندار فتح ہوئی مسلمانوں کو، تو وہ لوگ تو بڑا تل ملا رہے تھے اور مسلمان بھی بڑے خوش تھے۔ ایسے میں جو مدینہ کے جو سردار تھے، انہوں نے مسلمانوں کی خوشیاں دیکھ کر کہا کہ دیکھو، تم یہ مت سوچو کہ تم نے یہ قریش کے کچھ نوجوانوں کو ہرا دیا ہے تو اب تم غالب آ جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ تمہیں تو اس دن پتہ چلے گا جب تمہاری جنگ ہمارے ساتھ ہوگی۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور پھر جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، یہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ان کی للکار تھی اس کا جواب خود دیا ہے۔ اگلی آیت ہے جی، یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو بھیڑ گئی تھیں، ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، اور انہیں اپنے آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے، یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت ہے۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، نشان زدہ گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت بہتر چیز بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں اور پاکیزہ ازواج مطہرہ اور پاکیزہ ازواج اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے۔ سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ مطہرتوں و رضوان من اللہ، یعنی یہ سب نعمتیں دینے کے بعد پھر اللہ ان سے راضی بھی ہوگا، اور اللہ جو ہے اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے، ہم ایمان لا چکے، ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ جو صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں
خرچ کرنے والے ہیں اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنی آج کی نشست جو ہے اس کا اختتام کرتے ہیں کہ اے میرے رب، پڑھنے پڑھانے میں، سمجھنے سمجھانے میں اگر کہیں الفاظ کی کمی بیشی رہ گئی تو میرے مالک ہماری پکڑ نہ کرنا، ہمیں معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آمین ثم آمین۔